ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، حضرت قبلہ محترم صاحب اور عزیز طلبہ، مصلیان اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے ایک نظام کو طے فرمایا ہے، ایک اصول رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے مراتب کو اپنی طرف سے انتخاب فرماتے ہیں۔ ایسا تو ہر کام جو ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور چلتا ہے، لیکن خصوصاً کہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں کہ کون نبی بننا ہے، کون رسول بننا ہے، کس کو پیغمبر بنانا ہے، اور ان کی وقت نبوت کب تک باقی رہے گی،
اور ان کے لیے کہاں تک ان کا دائرہ ہوگا، یا ایک ملک کے واسطے ہوں گے، یا ایک ریاست کے واسطے ہوں گے، یا ایک قبیلے کے واسطے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اپنے طرف سے فرماتے ہیں۔ اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہے خاندان بڑا ہو، قبیلہ بڑا ہو، حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے اس خاندان کے لوگ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہوں، مال کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کی آہ و بقا کی جاتی ہو، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسی کو پیغمبر اور رسول بناتے ہیں جس کا اللہ انتخاب فرماتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کھلی ہوئی مثال ہے پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، ایک ایک گھرانہ اور خاندان ایسا تھا کہ ان خاندانوں میں 10 لڑکے، 12 لڑکے، 8 لڑکے، 6 لڑکے ہوا کرتے تھے ایک گھر کے اندر، اور مال کے اعتبار سے بھی مال بے حساب ان کے پاس تھا، اور طاقت کے اعتبار سے بھی ابو جہل طاقت میں مشہور تھا، ابو لہب اولاد میں مشہور تھا، خوبصورتی میں مشہور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان روب اور دبدبے میں مشہور تھا، لیکن اللہ نے قریش کے خاندان کا انتخاب فرمایا، قریش کے خاندان کا انتخاب فرمایا، اور وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دولت قدر کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ ان میں بھی کئی بھائی تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، فلاں تھے، لیکن ان سب میں سب سے چھوٹے بھائی جو حضرت عبداللہ تھے، ان کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث ان کے مکان میں ہوئی اور ان کے وطن مبارک سے ہوئی، تو یہ انتخاب جو ہے اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے وارثین، پیغمبر کے وارثین، رسول کے وارثین جن کو علماء کہا جاتا ہے، صحابہ کے وارثین جن کو طلباء کہا جاتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور یہ طلباء جو ہے صحابہ کے وارثین ہیں، اور یہ سلسلہ مدرسے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا اللہ کے دربار سے شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے ترتیب پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک جگہ کا انتخاب فرمایا، اس کا نام رکھا کہ اصحاب صفہ ہے۔ آج بھی مسجد نبوی پھیل چکی ہے اور بہت دور دراز کا اس کا علاقہ پھیلا ہوا ہے، لاکھوں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اصحاب صفہ کی جگہ تھی، آج بھی 1450 سال بعد بھی ریاض الجنہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس میں اصحاب صفہ کو ایسا ہی رکھا گیا ہے، تاکہ زمانہ دیکھے اور دیکھ کر پہچانے کہ اصحاب صفہ کی کیا قدر ہے، اور اصحاب صفہ پر بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ کی کیا قدر ہے، ان کی کیا قیمت ہے۔ جب تک مدینہ المنورہ میں اصحاب صفہ کا چمودہ باقی رہے گا، دنیا کے ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں چلنے والا انشاءاللہ مدرسہ بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق کیا ہے، اصحاب صفہ سے ہے، صحابہ سے ان بچوں کا تعلق ہے، اور ان علماء اکرام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز کو حاصل کرتے ہیں جس کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، 40 سال تک مسجد نبوی میں روزے اختر کے پاس بیٹھ کر انہوں نے درس حدیث پڑھایا،
40 سال تک مسلسل حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ اطہر کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت اپنی داڑھی مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو صاف کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 40 سال کے عرصے میں آپ صرف ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے، جبکہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ 360 یا 370 کے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مریدین نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ ایک مرتبہ بیت اللہ کو حج بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لے گئے، چاہتے تو آپ سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ، 3 سال میں ایک مرتبہ، 4 سال میں ایک مرتبہ جا سکتے تھے۔ جواب سنو، حضرت نے فرمایا میں اس خوف سے نہیں جاتا کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ میں مدینے سے حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے مکہ المکرمہ پہنچوں اور جا کے راستے میں میرا انتقال ہو جائے۔ اور وہ زمانہ جو تھا بے اسباب کا زمانہ تھا، آج کے جیسے اسباب موجود نہیں تھے، جہاں آدمی انتقال ہوتا وہیں اس کی تدفین ہو جاتی تھی۔ میں اس خوف سے نہیں جاتا کہ کہیں راستے میں میرا انتقال ہو جائے اور وہاں میری تدفین ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع میرا مدفن بنے اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس پڑا رہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا مدفن جنت البقیع بنائے، آمین بولو۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، وہ گھڑی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور جس گھڑی میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کرے کہ ہم سب کے آمین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کے بارے میں ارشاد فرمایا جب حشر کے میدان میں سب کو اٹھایا جائے گا تو میرے بعد اگر کوئی ابو بکر اور عمر کے بعد کوئی اٹھے گا تو سب سے پہلے وہ جنت البقیع کے مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع کا مقام دیا ہے، تو الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو آج بھی مکہ المکرمہ کی مسجد حرم میں، مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر اتباع کیا جاتا ہے، اور انہی کے مسئلے پر وہاں کے ائمہ اکرام نماز وغیرہ سب پڑھاتے ہیں۔ تو بتانے کا میرا مقصود یہ ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے، دن میں جس چیز کا بندے کا تذکرہ ہوتا ہے، رات میں وہی چیز اسے خواب میں بھی گشت کرتی ہے۔ دن بھر دنیا 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 بولتا رہے گا تو رات میں بھی وہی دنیا کے خواب آتے رہیں گے اور زبان پر بھی بڑبڑاتا رہے گا۔ لیکن وہ اللہ والے جو دن بھر ان کا ذکر و اذکار، ان کا تذکرہ، ان کی زبانوں پر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ رات میں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب میں میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کے خواب میں اللہ آتا ہے وہ اللہ ہی آتا ہے، جس کے خواب میں اللہ کے نبی آتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہی آتے ہیں۔ کسی کو اس بات کی طاقت اور قدرت اللہ نے نہیں دے رکھی کہ وہ اللہ کی شکل کر کے کسی مومن کے خواب میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے خواب میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آتے ہیں تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اس کے خواب میں اللہ کے نبی بھی آتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کا مجھے دیدار ہوا، خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہوا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ،
کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، ہر شے اس کی ہو جاتی ہے، ہر کام اس کے حکم اور اس کی چاہت کے مطابق چلتا ہے، دنیا دیکھتی رہتی آتی ہے اور دنیا عش کی نگاہوں میں رہ جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے تم یہاں یاد کرو میں تمہیں وہاں یاد کرتا ہوں، تم یہاں مسجد قاسمیہ میں یاد کرو اللہ عرش پر یاد کرتا ہے، تم یہاں انسانوں کے درمیان یاد کرو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ اپنے رب کریم کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ رب کریم تو وہ ہے کہ جو سویا ہوا ہے، جو تیری حفاظت میں فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، تو سواری میں جا رہا ہے۔ ایسا موڑ بھی تیرے سامنے کبھی آ جاتا ہے کہ زمانہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن پھر دیکھنے والے کہہ جاتے ہیں کہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ یہ بچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ من حبل الورید، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہاری شہرت سے زیادہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك۔ اللہ کو بندوں سے اتنی محبت ہے، تین تم بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چوتھا وہاں موجود رہتا ہوں، چار تم بیٹھے ہوئے ہو تو پانچواں میں وہاں موجود رہتا ہوں، چھ تم بیٹھے ہوئے ہو تو پانچ بیٹھے ہوئے ہو تو چھٹا میں موجود رہا کرتا ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بندے سے اتنی محبت اللہ کو جتنی کسی اور کو بندے سے اتنی محبت نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو رب کریم کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ رب کریم تو وہ ہے تو سجدہ کرے یا نہ کرے، تو اس کے سامنے قیام پر کھڑا ہو یا نہ ہو، تو اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، پھر بھی تجھے وہ پالتا ہے، صحت جیسے انمول نعمت سے نوازتا ہے، عزت جیسی دولت سے نوازتا ہے، اور تجھے ہر لمحے پر تیری حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ انسان سے اللہ کو اتنی محبت ہے، عام انسان سے، تو وہ انسان جس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، اور جس کے زبان پر اللہ کے نبی کا درس ہو، تو ان سے کیا محبت ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے خواب میں ملاقات کی تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ میرے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تیرے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیری قربت کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب سنو، یہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام، یہ بیٹھے ہوئے حفاظ اکرام بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمائی۔ کوئی کمپنی والا اپنی کمپنی کے کام کرنے والے کے لیے ایوارڈ سے نوازتا ہے، کوئی محکمہ اپنے محکمے میں رہنے والے کام کرنے والوں کو اپنے محکمے سے نوازتا ہے، اسے بیڑی دیتا ہے، لیکن یہ خوش نصیب حفاظ اکرام، یہ علماء اکرام جن کے لیے اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دی، فرمایا کہ خیرکم، سب سے تم بہتر ہو، خیرکم، سب سے بہتر تم ہو۔ کیوں؟ تعلم القرآن وعلمہ، تم قرآن کو پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو پڑھاتے ہو۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، وہ خود کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، میں پاکی کو چاہتا ہوں۔ پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں کوئی بندہ اسے آنکھوں سے لگا بھی لیتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو قبول کر دیتا ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، کھول کر اسے دیکھتا ہے کہ یہ میرا اللہ کا کلام ہے، یہ میرے نبی پر نازل کیا گیا ہے، اس کو میرے نبی نے 23 سال وحی کی شکل میں بڑے ہی مشقتوں کے ساتھ، بڑے ہی تکالیف کے ساتھ اٹھایا ہے۔ کوئی اس محبت کی نگاہ سے اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔
یہ ایسا لفافہ ہے، یہ ایسا لفافہ ہے، دنیا کا ہر لفافہ وہ پڑھتا ہے، دنیا کی زبان وہ پڑھتا ہے، دنیا کا اخبار وہ پڑھتا ہے جسے اس لفافے کے علم کا ترجمہ معلوم ہو، جسے اس لفافے کا مطلب معلوم ہو۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اللہ ہی کا کلام ہی ایک ایسی کتاب ہے، آدمی کو سمجھ میں آئے نہ آئے اسے پڑھتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں ہے ایسا، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر بھی اٹھا کر اسے پڑھے، نہیں پڑھتا، کیوں؟ اسے خود بخود بور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو پھر بھی وہ پڑھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا اللہ تیری قربت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو میرے کلام کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا دوسرا سوال کیا، اللہ اسے اس کا ترجمہ مطلب معلوم ہو یا نہ معلوم ہو پھر بھی وہ پڑھتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر اسے ہم آسمان پر نازل کر دیتے، اسے پہاڑ پر رکھ دیتے تو یہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا اور یہ آسمان پھوٹ کر ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ مبارک سینے ہیں جسے اللہ نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں خطبے کے شروع میں کہا تھا پیغمبروں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حافظ قرآن کا بھی انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لاکھ چاہے جس کے مقدر میں اللہ نے قرآن نہیں رکھا ہو، لاکھ کروڑوں کے پیسے خرچ کر لیں اور اپنے تعلقات کو برابر سرابر استعمال کرتے رہیں، اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر اس کے مقدر میں قرآن اللہ نے نہیں رکھا ہو، اسے حافظ قرآن کی لسٹ اور فہرست میں بٹھانا اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ کبھی نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ قرآن کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ دنیا کے انسانوں میں مسلمانوں میں سے چنتا ہے کہ فلاں خاندان سے ایک بچے کو اٹھایا جائے، فلاں قبیلے سے ایک بچے کو اٹھایا جائے، فلاں شہر سے ایک بچے کو اٹھایا جائے، فلاں گلی سے ایک بچے کو اٹھایا جائے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے حضرت قبلہ محتمین صاحب، قابل مبارکباد ہے ہمارے اس جامعہ قاسمیہ کے اساتذہ، قابل مبارکباد ہے اس مدرسے کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، یہ تو یہاں کے مدرسے کے ذمہ دار بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ ان ذمہ داروں کو بچوں سے اور اساتذہ سے ایسی محبت ہے، میں نے کئی بارہا دیکھا ہے، کئی مرتبہ ہم نے آزمایا ہے، لیکن اللہ نے جو دولت دیا ہے ان ذمہ داروں کو، جو مال سے نوازا ہے، یہ مال خیر ہے ان کے لیے، یہ مال اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ مال اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ مال ہی وہ ایسا ایک ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب بھی کر دیتا ہے، انسان کو اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ لیکن قابل مبارکباد ہے ہمارے جامعہ قاسمیہ کے ذمہ داران، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور ان کا گھرانہ، وہ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ شاعر نے کہا اگر تواضع میں کوئی منگنے والا فقیر عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ فقیر کی علامت ہے، یہ فقیر کا کام ہے، یہ فقیر کی عادت ہے۔ لیکن اللہ نے جسے مال دیا ہو، اللہ نے جسے دولت دیا ہو، وہ علماء کرام کے سامنے آ کر دو سالوں میں نے کئی مرتبہ ہمارے صدر صاحب الحاج یاسین صاحب کو دیکھا ہے کہ بارہا آتے ہیں، دفتر میں آتے ہیں، اساتذہ کے سامنے، محترم صاحب کے سامنے، حضرت بچوں کو اور کیا چاہیے، بچوں کو اور کیا چاہیے، اور کیا ضرورت ہے بچوں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کے مال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو قبول فرمائے، ان کے خاندان اور قبیلوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ، ہمارے مدرسے کے محترم صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاص عطا فرمایا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا مدرسہ شروع ہو کے 2-3 سال کا عرصہ گزرا ہے، 2-3 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن 2-3 سال کے عرصے میں
اللہ تعالیٰ نے 17 حفاظ کرام کو پیدا کر دیا. 17 حفاظ کرام جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ڈال دیا ہے. باتوں میں بات یاد آ گئی. یہ تو دنیا کا مرتبہ اور مقام ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث میں آتا ہے اللہ کا دربار ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی عشق و عشق میں لگا ہوا رہے گا. لیکن ایسے ماحول میں, جو ماحول ایسا ہوگا, قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سورج میں نور کر دیا جائے گا, آسمان کو پھوڑ پھوڑ کر نیچے گرا دیا جائے گا, ستاروں کو ستیہ ناش کر دیا جائے گا, ہواؤں میں ریزوں کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے. ایسا منظر ہوگا, اللہ اپنے جلال پر ہوگا, بار بار اعلان ہو رہا ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کا بادشاہ کون ہے, آج کا بادشاہ کون ہے. سب اپنے اپنے اعمال کے بیزتی کے لیے ہر ایک فکر مند ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں ایک ایسی جماعت آئے گی جس میں مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گے, سارا زمانہ ان کو دیکھ رہا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہوگا تو میرا حافظ قرآن ہے, میرے سینے میں قرآن ہے, قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. 6666 آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اللہ نے جنت کے لیے 6666 آیتیں بنایا ہے, اب لکھا ہے, پیش کیا ہے. وہ بڑھتا جائے گا, جنت میں چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا. جاتے ہوئے راستے میں درمیان میں حافظ قرآن ہوگا, یہ حفاظ ہوں گے. جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 بچوں کا حفظ قرآن تکمیل کو ہونے جا رہا ہے. ایک کولار کا بچہ ہے, ایک سبھاش نگر کا بچہ ہے. 2 ہفتے پہلے بھی 3 بچوں کا, 4 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا. آپ جو مصلیان اکرام ہیں بڑے قابل مبارکباد ہیں. آپ کی نماز ان صحابہ کے وارثین کے پیچھے ہو رہی ہے, ان انبیاء کے وارثین کے پیچھے ہو رہی ہے. جب اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے تو آپ پر بھی اترتی ہے. یہ فرشتوں کی مثال ہے. زمانہ ان کی قدر کرے یا نہ کرے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ان کا قدردان ہے, اللہ ان کی قدر کرتا ہے. 4 بچے ہوں, ناشتہ بننے کے بعد دوپہر کے کھانے کے لیے ماں پریشان ہو جاتی ہے, باپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر, اس کے نظام پر سلام ہے کہ بچے تو 60-70 ہوتے ہیں, نہ کبھی محتمین پریشان ہوتے ہیں, نہ کبھی اساتذہ پریشان ہوتے ہیں, نہ ارکان پریشان ہوتے ہیں. کل رات میں بریانی کھائے تو آج دوپہر میں اللہ بریانی کھائے. یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے. کہہ رہے ہوں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. فرشتے کو سلام کر رہے ہوں گے. تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, رشتے داروں کو چھوڑا. جس عمر میں تمہاری ماں تمہارے چپل اور تمہارے جوتوں کا تسمہ باندھا کرتی تھی, جس عمر میں تمہیں نہلا دھلا کر یونیفارم پہنا کر اسکول کو بھیجنے کی عمر تھی, جس عمر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ماں کھلانے کی عمر تھی, اس عمر کو تم نے قربان کر دیا. ماں کے ہاتھ کے کھانے کو قربان کر دیا, ماں کے ہاتھوں سے جوتوں کے تسمے کو باندھنے کو قربان کر دیا. مدرسے کو آ گیا, صرف ایک ہی مقصد تھا, اللہ کے کلام کو سینے میں اتارنا ہے, اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو نے اتنی قربانیاں دے کر آیا ہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سارے فرشتے جو ہیں سلام کریں گے. حافظ قرآن کو یہ چڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا. من الجنۃ والناس پر اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا. اور یہ سلام وہاں تک چلے گا جہاں تک 6666 آیتیں ہیں. اللہ کہے گا فرشتوں سے بس تمہارا سلام اسٹاپ کر دیا. اللہ کہے گا فرشتوں سے تمہارا سلام اسٹاپ کر دیا جائے. یہ حفاظ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آ رہا تھا, زمانہ گزر گیا, دنیا میں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا تھا. ہر ایک سوچتا تھا کہ امام صاحب سلام کرے, حافظ قرآن سلام کرے. یہ عادت جو ہمارے دلوں میں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ امام صاحب سلام کریں, انتظار میں رہتے. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس نے فرمایا میں ہر بار یہ سوچتا رہا کہ میں اللہ کے نبی کو سلام کروں, لیکن ہر بار میرے سلام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے مجھے سلام کیا. بتاؤ کوئی اللہ کے نبی سے بڑا مرتبے والا ہے؟ نعوذ باللہ. لیکن ہماری قوم میں یہ عادت ہو گئی ہے
آج امام صاحب سلام کرے بھی رہے دیکھ لے کو چلے گی انہیں حافظ قرآن کا دے بچہ مدرسے سے پڑھ کو آیا سو انہیں سلام ارے وہ سلام کرے نہ کرے تو سلام کر دے تو سلامتی کے لیے تجھے ضرورت ہے اس پر تو پوری سلامتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے خاموش ہو جاؤ فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود سلام کرے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم اللہ سلام یہ بڑے خوش نصیب ہیں اور پھر واقعہ بڑا لمبا ہے کہ ملاقات ہوئی تو بیان کروں گا لیکن وقت کی تقدامنی کی وجہ سے میں اپنی بات کی اختتام پر لاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہ مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں قابل مبارکباد ہے ہمارے جامعہ قاسمیہ کے ذمہ دارانہ احباب اور اساتذہ کرام اور خصوصاً ہمارے محترم صاحب اطلاع دامت برکاتہم اور وہ حفاظ جو حافظ بن رہے ہیں ان کے والدین بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں اللہ ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی جنت میں تاج پہنایا جائے گا آج انشاءاللہ نماز کے بعد 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوگا ایک بچہ گلاب سے تعلق ہوتا ہے ایک بچہ سبھاش نگر آپ کے پڑوس سے تعلق ہوتا ہے انشاءاللہ حفظ قرآن کی تکمیل ہوگی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سنتوں کے بعد نماز کے بعد تشریف رکھیں یہ منظر الگ ہی منظر ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ کو علماء کرام کو محترم صاحب کو اور طلباء کو اور یہاں کے سرداران کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس کا فضل عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا